شوہر نے اپنی بیوی سے ہمیشہ یہ چھپایا تھا کہ اس کی بہن ننند اس گھر میں کیوں نہیں رہتی۔ ایک دن بہو کو ساس کے کمرے سے ایک پرانی ڈائری ملی۔ ڈائری کے ورق پلٹتے ہی اس کی نظر اس آخری صفحے پر پڑی جس پر خون کا نشان تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ ننند کو اس رات گھر سے اس لیے نکالا گیا تھا کہ اس نے۔ اچانک ساس نے پیچھے سے آ کر ڈائری چھین لی اور مسکراتے ہوئے بولی کہ تم نے وہ پڑھ لیا جو تمہیں نہیں پڑھنا چاہیے تھا۔ اب تم بھی اس گھر سے اسی طرح غائب ہو جاؤ گی جیسے وہ۔ اس کی شادی کو اس گھر میں آئے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا تھا، لیکن اسے ہمیشہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس گھر کے لوگ اپنے اندر کئی باتیں چھپائے ہوئے ہیں۔ اس کا شوہر سارا دن اپنے کام کے سلسلے میں گھر سے باہر رہتا تھا اور رات کو دیر سے واپس آتا تھا، جبکہ اس کی ساس زیادہ تر وقت اپنے بڑے سے کمرے میں گزارتی تھی اور گھر کے باقی حصوں میں کم ہی آتی تھی۔ گھر کے کام کاج کے لیے ماسی آتی تھی، لیکن دوپہر کے وقت وہ بھی چلی جاتی تھی اور پورا گھر ایک گہری نیند میں ڈوب جاتا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر اکثر صحن میں آ جاتی اور اس بڑے سے گھر کی اونچی دیواروں کو دیکھتی رہتی۔ اسے اس گھر میں سب سے زیادہ جو بات پریشان کرتی تھی وہ اس کے شوہر کی بہن کا ذکر تھا، جس کے بارے میں گھر میں کبھی کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ اس نے کئی بار اپنے شوہر سے پوچھنے کی کوشش کی تھی کہ اس کی بہن کہاں ہے اور وہ کبھی ان سے ملنے کیوں نہیں آتی، لیکن ہر بار اس کا شوہر بات کو ٹال دیتا یا پھر غصے میں آ کر کہتا کہ اسے ان باتوں سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے جو اس سے تعلق نہیں رکھتی۔ ساس سے تو اس بارے میں پوچھنے کی اس نے کبھی ہمت ہی نہیں کی، کیونکہ ساس کا رویہ ہمیشہ سے بہت سخت اور روکھا رہا تھا۔ وہ صرف کام کی بات کرتی اور پھر اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ گھر کے کسی بھی حصے میں اس لڑکی کی کوئی تصویر یا کوئی نشانی موجود نہیں تھی، جیسے وہ کبھی اس خاندان کا حصہ ہی نہ رہی ہو۔ یہ بات اس کے لیے بہت حیران کن تھی، کیونکہ عام طور پر گھروں میں بیٹیوں کا ذکر بہت محبت سے کیا جاتا ہے، لیکن یہاں تو اس کا نام لینا بھی جیسے کوئی جرم تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں یہ جاننے کا شوق بڑھتا جا رہا تھا کہ آخر وہ لڑکی کہاں گئی اور اس گھر سے اس کا نام و نشان کیوں مٹا دیا گیا ہے۔ آج کی دوپہر بھی ایسی ہی خاموش تھی۔ ساس اپنے کمرے میں سو رہی تھی اور اسے کہا گیا تھا کہ وہ ساس کے کمرے کی صفائی کر دے، کیونکہ ماسی آج نہیں آئی تھی۔ وہ جھاڑو اور کپڑا لے کر ساس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرہ بہت بڑا تھا اور اس میں پرانے طرز کا بھاری فرنیچر رکھا ہوا تھا۔ اس نے خاموشی سے صفائی شروع کر دی تاکہ ساس کی نیند خراب نہ ہو۔ وہ آہستہ آہستہ چیزوں کو صاف کر رہی تھی جب اس کی نظر ایک پرانی اور لکڑی کی بنی ہوئی چھوٹی سی الماری پر پڑی جو کمرے کے ایک کونے میں رکھی تھی۔ اس الماری کا رنگ اڑ چکا تھا اور اس پر کافی دھول جمی ہوئی تھی۔ وہ اس الماری کو صاف کرنے لگی تو اچانک اس کا ہاتھ الماری کے ہینڈل پر لگا اور اس کا دروازہ تھوڑا سا کھل گیا۔ اس نے دیکھا کہ اندر کچھ پرانے کپڑے اور سامان رکھا ہے۔ اس کا ارادہ کسی کی چیز دیکھنے کا نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس کی نظر ایک پرانی سی کتاب پر پڑی جس کی جلد بہت خستہ حال ہو چکی تھی۔ یہ ایک ڈائری تھی جو بہت پرانی لگ رہی تھی۔ اس کے دل میں اچانک ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی۔ اس نے ارد گرد دیکھا۔ ساس ابھی تک گہری نیند سو رہی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اس ڈائری کو الماری سے باہر نکال لیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن اس کے اندر کا شوق اسے یہ دیکھنے پر مجبور کر رہا تھا کہ اس پرانی ڈائری میں کیا لکھا ہے۔ اس نے ڈائری کے ورق پلٹنے شروع کیے۔ شروع کے صفحات پر روزمرہ کے کاموں
اور گھر کے حساب کتاب کے بارے میں لکھا ہوا تھا جو ساس نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا۔ وہ جلدی جلدی ورق پلٹتی گئی۔ اسے لگا کہ شاید اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے اور اسے یہ ڈائری واپس رکھ دینی چاہیے، لیکن جیسے ہی وہ آخری صفحات کے قریب پہنچی، اس کی نظر ایک ایسے صفحے پر پڑی جس کی تحریر باقی صفحات سے بالکل مختلف تھی۔ اس صفحے پر الفاظ بہت تیزی اور گھبراہٹ میں لکھے گئے تھے، اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ اس صفحے کے بالکل کونے پر ایک مدھم سا سرخ نشان تھا جو کسی پرانے داغ جیسا لگ رہا تھا۔ اس نے غور سے اس تحریر کو پڑھنا شروع کیا۔ اس میں لکھا تھا کہ اس گھر کی بیٹی کو اس رات اس لیے یہاں سے نکالا گیا تھا کیونکہ اس نے ایک ایسا سچ جان لیا تھا جو اس گھر کی بنیادوں کو ہلا سکتا تھا۔ وہ پڑھتے ہوئے رک گئی، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا پڑھ رہی ہے۔ اس تحریر میں اس لڑکی کا ذکر تھا جس کے بارے میں اس گھر میں مکمل خاموشی چھائی رہتی تھی۔ اس نے اگلی سطر پڑھنے کے لیے نظریں نیچے کی کہ اچانک کسی نے پیچھے سے زور سے اس کے ہاتھ سے وہ ڈائری چھین لی۔ وہ بری طرح سے گھبرا گئی اور اس کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کی ساس اس کے بالکل پیچھے کھڑی تھی۔ ساس کے چہرے پر نیند کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور سرد مہری تھی۔ ساس نے وہ ڈائری اپنے سینے سے لگا لی اور اس کے چہرے پر ایک نہایت ہی پرسکون اور سرد مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ مسکراہٹ اتنی بے حس تھی کہ اسے دیکھ کر اس کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ ساس نے کچھ کہے بغیر پیچھے کی طرف قدم بڑھایا اور کمرے کا بڑا سا لکڑی کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز اس خاموش کمرے میں بہت گونجی اور اس کے ساتھ ہی اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف بیٹھ گیا۔ ساس نے دروازے کی کنڈی لگائی اور پھر انتہائی اطمینان سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ ساس کے اس رویے کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ توقع کر رہی تھی کہ ساس اس پر غصہ کرے گی، اسے ڈانٹے گی کہ اس نے ان کی نجی چیزوں کو ہاتھ کیوں لگایا، لیکن ساس کا یہ خاموش اور مسکراتا ہوا چہرہ اس کے غصے سے زیادہ پریشان کن تھا۔ ساس نے ڈائری کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے بہت دھیمے اور سرد لہجے میں کہا کہ تم نے وہ پڑھ لیا ہے جو تمہیں نہیں پڑھنا چاہیے تھا۔ ہر گھر کے کچھ راز ہوتے ہیں جو ان کی چار دیواری میں ہی دفن رہنے چاہیے۔ تم نے اس گھر کے راز کو جاننے کی کوشش کی ہے جسے ہم نے اتنی محنت سے چھپا کر رکھا تھا۔ اب تم بھی اس گھر سے اسی طرح غائب ہو جاؤ گی جیسے وہ لڑکی غائب ہوئی تھی۔ ساس کی یہ بات سن کر اس کے ذہن میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس کی ساس جو بظاہر ایک عام سی خاموش طبع عورت تھی، آج اتنے بھیانک الفاظ اتنے سکون سے کیسے بول رہی تھی۔ اس نے ساس کو صفائی دینے کی کوشش کی کہ اس نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا اور اسے کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن ساس نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا اور بس اسے مسلسل دیکھتی رہی۔ وہ مسکراہٹ ابھی تک ساس کے چہرے پر موجود تھی جو اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ جو کہہ رہی ہے وہ سچ ہے۔ اس کمرے کی دیواریں اچانک سے اپنے قریب آتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ اسے لگا جیسے اس کمرے میں ہوا کم ہو گئی ہے اور اس کا دم گھٹ رہا ہے۔ ساس کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے کہ وہ بھی اس گھر سے اسی طرح غائب کر دی جائے گی۔ اسے اب اس بات کی سمجھ آنے لگی تھی کہ اس کی ننند نے اپنی مرضی سے گھر نہیں چھوڑا تھا، بلکہ اسے کسی بہت بڑی سازش کے تحت اس گھر سے نکالا گیا تھا۔
اور اب وہ سازش اس کے گرد بھی گھیرا تنگ کر رہی تھی۔ وہ ساس سے نظریں چرانے لگی اور اس نے بے ساختہ پیچھے کی طرف قدم بڑھانا شروع کر دیے۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے تھے اور اس کا سارا جسم ایک انجانے خوف کی گرفت میں تھا۔ اس نے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا جو مضبوطی سے بند تھا، اور اسے معلوم تھا کہ ساس اسے آسانی سے باہر نہیں جانے دے گی۔ وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے کمرے کی دیوار کے ساتھ جا لگی۔ اس کی پیٹھ دیوار کی ٹھنڈی سطح سے ٹکرائی تو اسے اپنی بے بسی کا پوری طرح احساس ہوا۔ ساس اب بھی اپنی جگہ پر کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، اور اس کے چہرے کی وہ سرد مسکراہٹ اسے بتا رہی تھی کہ اب اس گھر میں اس کا قیام مکمل ہو چکا ہے۔ اسے لگا کہ وہ کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکی ہے جس سے نکلنا اب اس کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، لیکن اس نے خود کو رونے سے روکا۔ اسے معلوم تھا کہ اس وقت رونا اس کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ اسے اپنے ہوش و حواس قائم رکھنے ہوں گے۔ اگر اسے اس گھر سے زندہ سلامت باہر نکلنا ہے اور اس راز کی تہہ تک پہنچنا ہے تو اسے ہمت سے کام لینا ہوگا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اپنے ارد گرد موجود چیزوں پر نظر دوڑائی تاکہ وہ خود کو اس صورتحال سے نکال سکے۔ اس کی نظریں کمرے کی کھڑکیوں اور دروازے پر گھومنے لگیں، اور اس کا ذہن تیزی سے بچاؤ کا راستہ سوچنے لگا۔ اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا کہ کس طرح اس بند کمرے سے باہر نکالا جائے۔ وہ جانتی تھی کہ سامنے والے دروازے کی چابی ساس کے پاس ہے اور اس تک پہنچنا ناممکن ہے۔ اس نے کمرے کے چاروں طرف نظر دوڑائی تو اسے دائیں طرف غسل خانے کا دروازہ نظر آیا جو تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ کسی طرح اس غسل خانے کے اندر چلی جائے تو وہ اندر سے کنڈی لگا کر خود کو محفوظ رکھ سکتی ہے۔ اس نے ساس کی طرف دیکھا جو ابھی تک اسی جگہ کھڑی اسے گھور رہی تھی، اور اس کے چہرے پر وہی مسکراہٹ تھی جیسے وہ جانتی ہو کہ اس کی بہو کہیں نہیں جا سکتی۔ وہ آہستہ آہستہ دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے غسل خانے کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کے قدم بہت بھاری ہو رہے تھے اور اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے پاؤں میں کسی نے وزن باندھ دیا ہو۔ وہ ڈر رہی تھی کہ کہیں ساس آگے بڑھ کر اسے پکڑ نہ لے، لیکن ساس اپنی جگہ سے بالکل بھی نہیں ہلی۔ وہ بس اسے دیکھتی رہی جیسے وہ کسی شکاری کی طرح اپنے شکار کو بھاگنے کا موقع دے رہی ہو تاکہ وہ مزید تھک جائے۔ وہ بامشکل غسل خانے کے دروازے تک پہنچی اور اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو کر تیزی سے دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند کرتے ہی اس نے جلدی سے اندر لگی ہوئی لوہے کی چٹکنی چڑھا دی اور کنڈی کو مضبوطی سے بند کر دیا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ دروازہ اندر سے پوری طرح بند ہو چکا ہے تو اس نے ایک لمبا سانس لیا اور دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل اتنی زوروں سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی پسلیوں میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ غسل خانے کے اندر بہت اندھیرا تھا کیونکہ اس کی کھڑکی بند تھی، لیکن اسے اس اندھیرے سے کوئی ڈر نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس اندھیرے میں ساس کی ان خوفناک نظروں سے بچ گئی ہے۔ اس نے اپنے کان دروازے کے ساتھ لگائے تاکہ وہ سن سکے کہ ساس باہر کیا کر رہی ہے، لیکن باہر بالکل خاموشی تھی۔ کوئی قدموں کی آہٹ نہیں تھی اور نہ ہی دروازے پر کوئی دستک دی گئی۔ اس خاموشی نے اسے مزید پریشان کر دیا کہ ساس آخر کیا سوچ رہی ہے اور وہ وہاں کھڑی کیا کر رہی ہے۔ اس نے اپنے کپڑوں کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اسے اپنا اعلیٰ مواصلات محسوس ہوا۔ اسے یاد آیا کہ جب وہ صفائی کرنے آئی تھی
اس نے اپنا رابطہ کرنے والا آلہ اپنی جیب میں رکھ لیا تھا۔ اس نے جلدی سے اسے باہر نکالا۔ اس کے ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ وہ اسے ٹھیک سے پکڑ بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کا رابطہ نمبر ملانے کی کوشش کی، لیکن اس کی انگلیاں کانپنے کی وجہ سے غلط ہند سے دب رہے تھے۔ اس نے خود کو تھوڑا پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے دماغ کو سمجھایا کہ اسے اس وقت ہوش سے کام لینا ہوگا۔ اس نے دوبارہ کوشش کی اور اس بار وہ اپنے شوہر کا رابطہ نمبر ملانے میں کامیاب ہو گئی۔ اس نے کان کے ساتھ آلہ لگایا اور دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز کا انتظار کرنے لگی۔ ہر ایک لمحہ اسے ایک سال کی طرح لگ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر اس کے شوہر نے جواب نہ دیا تو وہ اس غسل خانے میں ہی گھٹ کر مر جائے گی۔ گھنٹی بج رہی تھی لیکن کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگنے لگی کہ اس کا شوہر جلدی سے بات سن لے۔ چند لمحوں کے بعد دوسری طرف سے رابطہ جڑ گیا اور اسے اپنے شوہر کی آواز سنائی دی۔ اس کے شوہر نے پوچھا کہ کیا بات ہے، اتنے وقت کیوں رابطہ کیا ہے؟ اس نے جیسے ہی اپنے شوہر کی آواز سنی، اس کے صبر کا پیمانہ چھلک گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی آواز اس قدر روندی ہوئی تھی کہ اس کے منہ سے الفاظ ٹھیک طرح سے ادا نہیں ہو رہے تھے۔ اس نے روتے ہوئے اپنے شوہر سے منتیں کرنا شروع کر دیں کہ وہ اپنا سارا کام چھوڑ کر فوراً گھر واپس آ جائے۔ اس نے بتایا کہ وہ اس وقت کس قدر خوفزدہ ہے اور اس کی جان کو خطرہ ہے۔ اس نے اپنے شوہر کو بتایا کہ اس نے ایک پرانی کتاب پڑھ لی تھی جس کی وجہ سے اس کی ساس بہت زیادہ غصے میں آ گئی ہے، اور اس نے کمرے کا دروازہ بند کر کے اسے جان سے مارنے اور ہمیشہ کے لیے غائب کرنے کی دھمکیاں دی ہیں۔ اس نے اپنے شوہر سے التجا کی کہ وہ جلدی پہنچے ورنہ اس کی ساس اسے کچھ کر دے گی۔ وہ رو رو کر اپنی بے بسی کا اظہار کر رہی تھی اور اسے امید تھی کہ اس کا شوہر اس کی یہ حالت سن کر بہت پریشان ہوگا اور بھاگتا ہوا اس کی مدد کے لیے آئے گا۔ وہ توقع کر رہی تھی کہ اس کا شوہر غصے میں آ کر پوچھے گا کہ اس کی ماں نے ایسا کیوں کیا، اور وہ اسے تسلی دے گا کہ وہ آ رہا ہے اور اسے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ لیکن دوسری طرف سے جو جواب اسے ملا، اس نے اسے ایک لمحے کے لیے حیران کر دیا۔ اس کے شوہر کی آواز میں کوئی پریشانی یا گھبراہٹ نہیں تھی۔ اس نے بالکل سرد اور عام سے لہجے میں کہا کہ تم رو مت، میں بس گھر آ رہا ہوں۔ اس نے مزید کوئی بات نہیں پوچھی اور رابطہ کاٹ دیا۔ وہ غسل خانے کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھی اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اس آلے کو دیکھتی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ غسل خانے کے فرش پر بیٹھی دروازے کو مسلسل دیکھ رہی تھی اور ہر آہٹ پر چوکنا ہو جاتی تھی۔ اس کا سارا دھیان اب باہر کے دروازے پر تھا کہ کب اس کا شوہر آئے اور اسے باہر نکالے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس کے شوہر کو راستے میں کتنا وقت لگے گا اور وہ اس وقت کہاں تک پہنچا ہوگا۔ وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بے چین ہو رہی تھی۔ غسل خانے کی دیواریں اسے کاٹنے کو دوڑ رہی تھیں اور اندر کی بند ہوا میں اسے سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ باہر جانا خود کو خطرے میں ڈالنے کے برابر ہے۔ وہ اپنے دماغ میں وہ سارے مناظر دہرانے لگی جو کچھ دیر پہلے اس کے ساتھ پیش آئے تھے۔ ساس کا وہ مسکراتا ہوا چہرہ اور وہ الفاظ بار بار اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ وہ اس بات پر حیران تھی کہ ایک عورت جو بظاہر عام سی لگتی ہے، وہ اتنی سکون سے کسی کو غائب کرنے کی بات کیسے کر سکتی ہے۔
اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کی ننند کے ساتھ ضرور کچھ برا ہوا تھا اور اس کے پیچھے اسی ساس کا ہاتھ تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس گھر کے لوگ جو بظاہر اتنے شریف لگتے ہیں وہ اندر سے اتنے خطرناک ہو سکتے ہیں، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ اپنے اور اپنے شوہر کے رشتے کے بارے میں سوچنے لگی کہ جب اس کی شادی ہوئی تھی تو اسے یہ گھر کتنا پرسکون لگا تھا، اس کا شوہر کتنا خیال رکھنے والا تھا، اور اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ اپنے والدین کو یاد کرنے لگی کہ اگر انہیں معلوم ہوا کہ ان کی بیٹی کس پریشانی میں ہے تو ان پر کیا گزرے گی۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ جیسے ہی وہ اس گھر سے باہر نکلے گی وہ سیدھا اپنے والدین کے گھر جائے گی اور انہیں سب کچھ بتا دے گی۔ وہ اپنے شوہر سے بھی کہے گی کہ وہ اب اس گھر میں مزید نہیں رہنا چاہتی اور اسے بھی اپنے ساتھ لے جائے گی۔ وہ اس گھر سے اپنا ہر تعلق توڑ دینا چاہتی تھی۔ وہ فرش پر بیٹھی بیٹھی اپنے کپڑوں کو ٹھیک کرنے لگی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور خود کو مضبوط بنانے کی کوشش کی۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ ساس کے سامنے کمزور نہیں پڑے گی، اور جب اس کا شوہر آئے گا تو وہ پوری ہمت کے ساتھ اس کا سامنا کرنے گی۔ وہ وقت گزارنے کے لیے غسل خانے کے فرش کو دیکھنے لگی اور پانی کے نلکے سے گرنے والے قطروں کی آواز پر دھیان دینے لگی۔ پانی کا ہر قطرہ گرنے کی آواز اس خاموشی میں بہت نمایاں تھی، اور وہ ان قطروں کو گننے لگی تاکہ اس کا دھیان بھٹ سکے۔ وہ مسلسل یہ سوچ رہی تھی کہ اس کا شوہر اب بس پہنچنے ہی والا ہوگا۔ وہ دروازہ کھلوائے گا اور ساس کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دے گا۔ وہ اندر آئے گا اور اسے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اسے اپنے شوہر پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ اسے مایوس نہیں کرے گا۔ وہ اس گھر کے بند کمرے سے اسے نکال کر ایک نئی زندگی کی طرف لے جائے گا جہاں کوئی راز اور کوئی خوف نہیں ہوگا۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک الگ گھر میں رہے گی جہاں وہ اس پریشانی سے دور ہوگی۔ وہ دل ہی دل میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ جلدی آئے اور اسے اس کمرے سے باہر نکالے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا شوہر ہی اسے اس صورتحال سے نکال سکتا ہے۔ وہ اپنے شوہر کے انتظار میں وقت گزار رہی تھی۔ اسے امید تھی کہ یہ مشکل وقت بہت جلد ختم ہو جائے گا، اور جب اس کا شوہر اسے اپنے ساتھ لے کر اس گھر کی دہلیز پار کرے گا تو وہ اس گھر اور اس کے ان تمام چھپے ہوئے رازوں سے ہمیشہ کے لیے دور چلی جائے گی۔ کچھ دیر اسی طرح غسل خانے کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھے رہنے کے بعد اسے باہر سے مین دروازہ کھلنے اور پھر کسی کے تیز قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ یہ آہٹ بہت جانی پہچانی تھی اور اسے فوراً اندازہ ہو گیا کہ اس کا شوہر گھر پہنچ چکا ہے۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک دم سے تیز ہو گئی، لیکن اس بار یہ کسی خوف کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک انجانی امید کی وجہ سے تھا۔ وہ جلدی سے فرش سے اٹھی اور دروازے کے بالکل قریب کان لگا کر کھڑی ہو گئی۔ باہر کمرے کا بھاری دروازہ کھلنے کی زوردار آواز آئی اور پھر اس کے شوہر کی مانوس آواز گونجی جو غسل خانے کا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے جلدی سے کنڈی کھولی اور دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ جیسے ہی اس نے اپنے شوہر کو اپنے بالکل سامنے کھڑے دیکھا تو وہ اپنے رکے ہوئے آنسوؤں پر مزید قابو نہ رکھ سکی اور بلک بلک کر روتے ہوئے اس سے لپٹ گئی۔ اس نے اپنے شوہر کے کندھے پر سر رکھ کر سسکیوں کے درمیان وہ ساری بات تفصیل سے بتانا شروع کر دی جو کچھ دیر پہلے اس کمرے میں اس کے ساتھ پیش آئی تھی۔ اس نے انتہائی خوف زدہ انداز میں بتایا کہ اس نے محض دانستہ طور پر الماری سے ملنے والی ایک پرانی کتاب کے کچھ ورق پڑھ لیے تھے جس پر ساس نے
غصے میں آ کر دروازہ بند کر دیا اور اسے جان سے مارنے اور اس کی ننند کی طرح ہمیشہ کے لیے غائب کرنے کی ہولناک دھمکیاں دی ہیں۔ وہ مسلسل بولتی جا رہی تھی اور دل ہی دل میں توقع کر رہی تھی کہ اس کا شوہر یہ سب سن کر بہت حیران ہوگا، پریشان ہوگا اور فوراً اپنی ماں کی طرف مڑ کر پوچھے گا کہ اس نے اپنی بہو کے ساتھ ایسا ظالمانہ رویہ کیوں اختیار کیا۔ لیکن اس کے شوہر کا رد عمل اس کی ان تمام توقعات کے بالکل برعکس تھا۔ اس کے شوہر کے چہرے پر نہ تو کوئی غصہ تھا، نہ کوئی حیرت اور نہ ہی اپنی روتی ہوئی بیوی کے لیے کوئی ہمدردی کا احساس تھا۔ اس نے انتہائی سرد مہری سے اس کے کندھے پکڑ کر اسے اپنے سے دور کیا اور کمرے کے دروازے کے پاس کھڑی اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ ساس کے چہرے پر اب بھی وہی پر اصرار مسکراہٹ قائم تھی اور وہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر بالکل بھی نہیں گھبرائی۔ شوہر نے اپنی ماں سے کوئی سوال نہیں کیا اور نہ ہی اس سے اس دھمکی کی کوئی وجہ پوچھی، بلکہ وہ مکمل خاموشی سے چلتا ہوا کمرے کے دوسرے کونے میں رکھی اپنی الماری کی طرف چلا گیا۔ اس نے الماری کا دروازہ کھولا اور اس کے اندر سے ایک کالا بریف کیس نکال کر بستر پر رکھ دیا۔ اس کی اس عجیب حرکت پر بہو بالکل دنگ رہ گئی۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا شوہر اس نازک وقت میں یہ کیا کر رہا ہے۔ شوہر نے بریف کیس کھولا اور انتہائی سپاٹ اور بے حس لہجے میں اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر کہا کہ اپنا یہ رونا دھونا بند کرو اور جلدی سے اپنے ضروری کپڑے اور سامان باندھ لو، کیونکہ ہم آج رات ہی ہمیشہ کے لیے یہ شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ پوری طرح سکتے میں آ گئی۔ اس کی آنکھوں کے آنسو وہیں خشک ہو گئے اور وہ سخت حیرت اور گہرے صدمے سے اپنے شوہر کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ اپنے ذہن میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ آخر اس کا شوہر اپنی ماں سے اس پاگل پن کی وجہ پوچھنے اور اسے اس اندھے عذاب سے بحفاظت نکالنے کی بجائے یوں خاموشی سے بھاگنے کا کیوں کہہ رہا ہے۔ وہ حیرت اور صدمے کی درمیانی کیفیت میں اس کالے چمڑے کے بیگ کی طرف دیکھ رہی تھی، جس کا منہ اس کے شوہر نے ابھی ابھی کھولا تھا اور اس کے اندر سفر کی تیاری کے لیے کپڑے یا کوئی اور ضروری سامان رکھنے کی بجائے پرانے اور پیلے پڑ چکے کچھ قانونی کاغذات رکھے ہوئے تھے۔ وہ کاغذات دیکھ کر اس کی الجھن میں مزید اضافہ ہو گیا کہ آخر اس کا شوہر اس نازک اور خوبصورت صورتحال میں ان پرانے کاغذات کو کیوں نکال رہا ہے۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اپنے شوہر کے چہرے کی طرف دیکھا تو اسے وہاں ایک ایسا شخص نظر آیا جسے وہ بالکل نہیں جانتی تھی۔ وہ شخص جس کے ساتھ اس نے اپنی زندگی کے کئی سال گزارے تھے، جو بظاہر بہت نرم اور خیال رکھنے والا انسان لگتا تھا، آج اس کا چہرہ بالکل سپاٹ اور جذبات سے اسے اس گھر سے نکالا جاتا۔ محلے اور خاندان کے لوگوں میں یہ جھوٹی بات ہم نے خود پھیلائی تھی کہ وہ کسی غیر مرد کے ساتھ بھاگ گئی ہے، تاکہ کوئی بھی اس کے بارے میں ہم سے مزید سوال نہ کرے اور معاشرے میں اس کا نام اتنا خراب ہو جائے کہ کوئی اس کی سچائی پر یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہو۔ اس کے شوہر کی یہ باتیں سن کر اس کے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کوئی سگا بھائی اور سگی ماں اپنی ہی بیٹی کے بارے میں اتنی گندی اور جھوٹی بات کیسے پھیلا سکتے ہیں۔ اس کے شوہر نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میری بہن کا اصل قصور یہ نہیں تھا کہ اس نے کسی سے محبت کی تھی یا وہ بھاگ گئی تھی، بلکہ اس کا واحد قصور یہ تھا کہ اس نے میرے باپ کے مرنے کے بعد ان کی چھوڑی ہوئی وراثت میں سے اپنا قانونی اور شرعی حصہ مانگنے کی جرت کی تھی۔ اس گھر کے علاوہ بھی میرے باپ کی بہت ساری زمینیں اور دکانیں تھیں جن کی مالیت کروڑوں روپوں میں تھی،
اور ہم کسی صورت یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ اس جائیداد کا ایک بڑا حصہ کسی اور کے گھر چلا جائے۔ میری ماں اور میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اپنے حصے سے دستبردار ہو جائے اور خاموشی سے وہ کاغذات ہمارے حوالے کر دے جو اس کے نام پر تھے، لیکن وہ بہت ضدی تھی اور اس نے صاف انکار کر دیا کہ وہ اپنا حق کسی صورت نہیں چھوڑے گی۔ اس کے شوہر کے ایک ایک لفظ کے ساتھ اس عورت کے دل پر جیسے ہتھوڑے برس رہے تھے۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ دولت اور جائیداد کی ہوس انسان کو اس قدر اندھا اور ظالم کیسے بنا سکتی ہے کہ وہ اپنے ہی خون کے پیاسے ہو جائیں۔ اس کے شوہر نے اپنی گرفت کو تھوڑا اور سخت کیا اور اسے اس کالے بیگ میں رکھے ہوئے کاغذات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ وہی جائیداد کے کاغذات ہیں جن کے لیے ہم نے اس رات وہ سب کچھ کیا جو تم نے اس کتاب کے آخری صفحے پر پڑھا ہے۔ اس رات بھی میری ماں نے اسے اسی طرح اس کمرے میں بند کر لیا تھا جیسے آج تمہیں بند کیا گیا ہے۔ ہم نے اس سے وہ کاغذات چھیننے کی کوشش کی، لیکن اس نے وہ کتاب اپنے سینے سے لگا رکھی تھی جس میں تمام حساب کتاب اور زمینوں کی تفصیل لکھ کر رکھی ہوئی تھی۔ جب وہ کسی صورت نہیں مانی تو ہم نے اسے بے تحاشا مارنا شروع کر دیا۔ وہ روتی رہی، چیختی رہی اور منتیں کرتی رہی، لیکن جائیداد کی لالچ نے ہمارے دلوں سے ہر قسم کا رحم ختم کر دیا تھا۔ تم نے اس کتاب کے صفحے پر جو خون کا نشان دیکھا تھا وہ کسی قتل یا حادثے کا نشان نہیں تھا، بلکہ وہ میری بہن کے انگوٹھے کا خون تھا۔ جب وہ مار کھا کھا کر بے ہوش ہونے لگی تو ہم نے زبردستی اس کا انگوٹھا کاٹ کر اس سے خون نکالا اور ان کاغذات پر اس کے خون بھرے انگوٹھے کے نشان ثبت کروا لیے تاکہ جائیداد قانونی طور پر ہمارے نام منتقل ہو سکے۔ اس ہولناک سچائی کو سن کر اس کے پیروں تلے سے زمین پوری طرح نکل گئی۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کمرے کی دیواریں اس پر گرنے لگی ہیں اور اس کا سانس رکنے لگا ہے۔ وہ اس حد تک گر چکے تھے کہ انہوں نے محض کچھ پیسوں اور زمینوں کے لیے اپنی ہی بیٹی اور بہن کا خون بہا دیا تھا۔ اس کے ذہن میں اس معصوم لڑکی کا چہرہ ابھرنے لگا جس نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی اور بدلے میں اسے اپنوں کے ہی ہاتھوں اتنا بڑا ظلم سہنا پڑا۔ اس کے شوہر نے انتہائی سکون سے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ جب ہم نے اس سے انگوٹھے کے نشان لے لیے تو ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اب اس کا کیا کیا جائے۔ اگر ہم اسے مار دیتے تو پولیس اور قانون کا مسئلہ بن سکتا تھا، اور اگر اسے اسی طرح گھر میں رکھتے وہ کبھی بھی ہمارا راز فاش کر سکتی تھی۔ اس لیے میری ماں نے ایک بہت ہی ہوشیاری کا منصوبہ بنایا۔ ہم نے اسی رات اندھیرے میں اسے گاڑی میں ڈالا اور شہر سے بہت دور ایک انتہائی پسماندہ اور گمنام گاؤں میں لے گئے۔ وہاں ایک بہت ہی بوڑھا اور بیمار شخص رہتا تھا جس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ ہم نے کچھ پیسے دے کر اور زبردستی میری بہن کا نکاح اس بوڑھے شخص کے ساتھ کروا دیا اور اسے ہمیشہ کے لیے اس گمنام گاؤں میں چھوڑ کر واپس آ گئے۔ اس گاؤں میں نہ تو کوئی سڑک جاتی تھی، نہ رابطہ کرنے کا کوئی اعلیٰ کام کرتا تھا، اور نہ ہی وہاں کے لوگ شہر کی زندگی سے واقف تھے۔ ہم نے اسے ایک ایسی قید میں دھکیل دیا جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آ سکتی تھی اور نہ ہی کسی کو اپنی سچائی بتا سکتی تھی۔ اور یہاں شہر واپس آ کر ہم نے اپنے خاندار اور جاننے والوں میں یہ خبر پھیلا دی کہ وہ کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے تاکہ کوئی اس کی تلاش میں نہ نکلے، اور یوں ہم نے ہمیشہ کے لیے اپنے راستے کا کانٹا ہٹا دیا۔
اور اس ساری دولت کے اکیلے مالک بن گئے۔ یہ سب بتاتے ہوئے اس کے شوہر کے چہرے پر پچھتاوے یا شرمندگی کا ایک سایہ بھی نہیں تھا، بلکہ وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے اس نے کوئی بہت بڑا اور عقل مندی کا کام کیا ہو۔ بہو یہ سب سن کر سکتے کے عالم میں دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی، اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے کے قریب تھیں۔ وہ یہ سوچ کر کانپ رہی تھی کہ اس کی ننند آج بھی کسی دور دراز علاقے میں ایک بوڑھے انسان کے ساتھ قید کی زندگی گزار رہی ہوگی اور روز اپنے بھائی اور ماں کو بد دعائیں دیتی ہوگی۔ اس نے اپنی ساس کی طرف دیکھا جو اب بھی دروازے کے پاس کھڑی انتہائی اطمینان سے مسکرا رہی تھی۔ اس مسکراہٹ کے پیچھے چھپے ہوئے لالچ اور ظلم کی حقیقت اب اس پر پوری طرح واضح ہو چکی تھی۔ یہ لوگ انسان نہیں تھے، بلکہ دولت کے پجاری اور سفاک درندے تھے، جنہوں نے دنیا کی جھوٹی عزت اور جائیداد کے لیے اپنے ہی گھر کی بیٹی کی زندگی تباہ کر دی تھی۔ اب اسے پوری طرح سمجھ آ رہا تھا کہ اس کے شوہر نے اسے سامان باندھنے اور شہر چھوڑنے کا کیوں کہا تھا۔ وہ اسے بچانے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ تو اس لیے پریشان تھا کہ اب اس کی بیوی نے وہ پرانی کتاب دیکھ لی ہے اور وہ ان کا یہ بھیانک راز جان چکی ہے۔ اس نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا جو اب ان کاغذات کو ترتیب سے بیگ میں رکھ رہا تھا۔ اس عورت کو یہ احساس ہونے لگا کہ وہ کس قدر بے وقوف تھی جو اس گھر کے ظاہری سکون اور اپنے شوہر کی جھوٹی محبت پر اندھا یقین کر بیٹھی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ شادی کے بعد اس کی زندگی بہت خوشگوار گزرے گی، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ جس گھر میں بیاہ کر آئی ہے وہ دراصل ایک ایسا غار ہے جہاں ہوس اور ظلم کے مارے ہوئے لوگ رہتے ہیں۔ اس کا دل چاہا کہ وہ زور زور سے چیخے روئے اور ان دونوں ماں بیٹے کا گریبان پکڑ کر ان سے پوچھے کہ انہیں خدا کا خوف کیوں نہیں آیا، لیکن اس کے حلق سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس کا گلا خشک ہو چکا تھا اور اس کے جسم کی ساری طاقت جیسے ختم ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی کسی بھی قسم کی مزاحمت اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ جو لوگ اپنی سگی بہن اور بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر سکتے ہیں وہ اس کے ساتھ کچھ بھی کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ اس کا دماغ تیزی سے ان تمام باتوں کا تجزیہ کر رہا تھا جو اس کے شوہر نے ابھی اسے بتائی تھیں، اور وہ سوچ رہی تھی کہ اس صورتحال سے نکلنے کا کیا راستہ ہو سکتا ہے۔ کیا وہ کبھی اپنے گھر والوں سے دوبارہ مل پائے گی؟ کیا وہ کبھی اس بند کمرے سے زندہ باہر نکل سکے گی؟ اس کے شوہر نے کاغذات کو بیگ میں رکھنے کے بعد بیگ کا ڈھکن بند کیا اور اسے تالا لگا دیا۔ اس کے بعد وہ مڑ کر دوبارہ اپنی بیوی کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی نظروں میں اب ایک نیا ارادہ، ایک نئی سختی تھی جو اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ اب اس گھر کا یہ کالا سچ دو لوگوں کے علاوہ تیسرے انسان تک پہنچ چکا ہے، اور وہ کسی صورت اس راز کو اس کمرے سے باہر نہیں جانے دے گا۔ اس کے شوہر کی ان نظروں میں اسے مزید خوفزدہ کر دیا۔ وہ سمجھ گئی کہ اس کی ننند کی کہانی اب ختم ہو چکی ہے اور اب اس کی اپنی کہانی کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ وہ جان چکی تھی کہ یہ راز کھلنے کے بعد اس کی زندگی اب پہلے جیسی نہیں رہے گی، اور اسے ہر قدم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا ہوگا۔ ساس دروازے کے پاس سے تھوڑا آگے بڑھی اور اس نے اپنے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے کچھ اشارہ کیا، جس پر بیٹے نے اثبات میں سر ہلایا۔ یہ منظر اس عورت کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھا۔ وہ ان دونوں کے درمیان مکمل طور پر تنہا اور بے بس تھی۔ اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے اس پرانی کتاب کو کھولنے کی جرت کیوں کی۔
اگر وہ اس کتاب کو نہ پڑھتی تو شاید وہ آج اس ہولناک سچائی سے نا واقف رہتی اور اس کی زندگی معمول کے مطابق چلتی رہتی۔ لیکن اب وقت گزر چکا تھا اور وہ ایک ایسے موڑ پر کھڑی تھی جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کے سامنے بس دو ہی راستے تھے، یا تو وہ ان کے ظلم کا شکار ہو کر اپنی ننن کی طرح ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے، یا پھر کوئی ایسا راستہ تلاش کرے جس سے وہ خود کو اور اپنی جان کو بچا سکے۔ اس کا شوہر اب اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا اور اس عورت کے دل کی دھڑکنیں ایک بار پھر تیز ہونے لگی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ اب اگلا فیصلہ اس کی زندگی اور موت کے درمیان ہوگا۔ اس کا شوہر اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ چمک تھی جو بتا رہی تھی کہ وہ اب اس عورت کو بھی اپنی بہن کی طرح کسی اندھے کنویں میں دھکیلنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ ساس نے بھی آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا تاکہ وہ کمرے سے باہر بھاگنے کی کوشش نہ کر سکے۔ عورت کو احساس ہو گیا تھا کہ اگر اس نے اب اپنی جان بچانے کے لیے کوئی قدم نہ اٹھایا تو وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے غائب کر دی جائے گی۔ اس نے اپنے ذہن کو پرسکون کیا اور خود کو رونے سے روکا۔ اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا کہ کس طرح ان دو ظالم انسانوں کے چنگل سے بچا جائے۔ شوہر نے جیسے ہی آگے بڑھ کر اس کے بال پکڑنے کی کوشش کی، اس نے اپنے اندر کی ساری طاقت جمع کی اور پوری قوت سے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ شوہر کو ایک کمزور عورت سے اس اچانک اور زوردار حملے کی بالکل بھی توقع نہیں تھی، اس لیے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور لڑ کھڑا کر پیچھے رکھے ہوئے بھاری لکڑی کے پلنگ کے کنارے سے بری طرح ٹکرا کر زمین پر گر پڑا۔ اس کے سر پر چوٹ لگی اور وہ چند لمحوں کے لیے حواس باختہ ہو گیا۔ ساس اپنے بیٹے کو گرتا ہوا دیکھ کر غصے سے چلائی اور اس عورت کو دبوچنے کے لیے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے، لیکن عورت اب کسی صورت ہار ماننے کو تیار نہیں تھی۔ اس نے پاس ہی موجود میز پر رکھی ہوئی ایک بھاری پیتل کی صراحی کو اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور اسے اپنی حفاظت کے لیے ساس کی طرف دے مارا۔ وہ صراحی ساس کے کندھے پر زور سے لگی، جس کے باعث وہ شدت سے درد سے کراہتی ہوئی پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی۔ عورت نے ان کی اس پریشانی کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور بجلی کی سی تیزی کے ساتھ کمرے کے دروازے کی طرف بھاگی۔ خوش قسمتی سے جب شوہر غسل خانے سے اسے باہر نکالنے کے لیے کمرے میں داخل ہوا تھا تو اس نے جلدی میں بڑے دروازے کی کنڈی اندر سے کھلی چھوڑ دی تھی۔ عورت نے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے دروازہ کھولا اور صحن کی طرف دوڑ لگا دی۔ پیچھے سے اس کا شوہر اپنا سر پکڑتا ہوا غصے میں چیختا ہوا اٹھا اور اس کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن عورت کی اپنی جان بچانے کی تڑپ اس کے خوف سے کئی گنا زیادہ مضبوط ہو چکی تھی۔ وہ صحن کو عبور کر کے گھر کے مرکزی دروازے تک پہنچی اور اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کی بھاری لوہے کی چٹکنی کو تیزی سے کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ دوڑتی ہوئی باہر گلی میں نکل آئی اور پوری طاقت سے شور مچانا اور مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا۔ اس کی آواز اتنی بلند اور دردناک تھی کہ دوپہر کی اس خاموشی میں آس پاس کے تمام گھروں کے دروازے کھلنے لگے اور لوگ حیرانی کے عالم میں باہر نکل آئے۔ اس کا شوہر دروازے تک پہنچ چکا تھا، لیکن گلی میں لوگوں کا اتنا بڑا ہجوم دیکھ کر اس کے قدم وہیں کے وہیں رک گئے۔ اس نے فوراً اپنے چہرے پر ایک بظاہر انتہائی شریف اور معزز انسان کا مکوٹا چڑھا لیا اور مسکراتے ہوئے محلے والوں سے کہنے لگا کہ اس کی بیوی کے ذہنی حالت اچانک خراب ہو گئی ہے اور وہ پاگل پن کے دورے کی وجہ سے خامخواہ شور مچا رہی ہے، اس لیے کوئی دھیان نہ دے۔ محلے کے لوگ اس کی
چکنی چپڑی باتوں پر یقین کرنے ہی والے تھے کہ عورت نے روتے ہوئے اور زور زور سے چیخ کر ان کا سارا کالا چٹھا دنیا کے سامنے کھولنا شروع کر دیا۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ یہ کوئی معزز خاندان نہیں بلکہ انتہائی ظالم اور سفاک لوگ ہیں، جنہوں نے محض چند پیسوں اور جائیداد کی ہوس کی خاطر اپنی سگی بیٹی اور بہن کا انگوٹھا کاٹ کر اس کے خون سے کاغذات پر نشانات لیے اور اسے کسی دور دراز گمنام گاؤں میں قید کر دیا ہے، اور اب یہ لوگ اپنے اس راز کو چھپانے کے لیے مجھے بھی جان سے مارنے اور ہمیشہ کے لیے غائب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عورت کی یہ خوفناک اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی باتیں سن کر محلے کے تمام لوگ حیران اور پریشان رہ گئے، کیونکہ انہیں بھی اس گھر کی بیٹی کے یوں اچانک سے غائب ہونے پر ہمیشہ سے ہی شک تھا۔ کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کر اس عورت کو اپنے حصار میں لے لیا تاکہ اس کا شوہر اسے نقصان نہ پہنچا سکے، اور اسی دوران محلے کے ایک سمجھدار بزرگ نے قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کو بلایا۔ اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر فوراً شوہر اور ساس کو اپنی حراست میں لے لیا۔ اس بہادر عورت نے اہلکاروں کے ساتھ گھر کے اندر جا کر انہیں کمرے میں موجود وہ کالا بیگ اور وہ پرانی کتاب بھی نکال کر دے دی، جس میں اس سارے ظلم کی پوری داستان اور زمینوں کے وہ غصب شدہ کاغذات موجود تھے۔ ان ٹھوس ثبوتوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر ان دونوں ظالموں کے چہرے موت کے خوف سے پیلے پڑ گئے اور ان کا سارا خاندانی غرور مٹی میں مل گیا۔ اہلکاروں نے جب انہیں لے جا کر سختی سے تفتیش کی تو انہوں نے جلد ہی اپنا سارا لرزہ خیز جرم قبول کر لیا اور اس گمنام گاؤں کا نام اور پتہ بھی بتا دیا جہاں انہوں نے اپنی سگی بیٹی کو سالوں سے قید کر رکھا تھا۔ چند ہی دنوں میں قانون کے رکھوالوں نے اس گاؤں میں چھاپا مار کر اس مظلوم عورت کو اس ظالم اور بوڑھے شخص کی قید سے بحفاظت آزاد کروا لیا۔ جب وہ لڑکی اتنے سالوں بعد اپنے محلے میں واپس آئی تو اس کی خستہ حالت اور جسم پر موجود تشدد کے نشانات دیکھ کر سب کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ وہ جسمانی طور پر بالکل کمزور اور بیمار ہو چکی تھی، لیکن آج اس کی آنکھوں میں آزادی کی چمک اور انصاف ملنے کی خوشی صاف نظر آ رہی تھی۔ عدالت نے تمام ثبوتوں اور گواہوں کی روشنی میں اس ظالم ماں اور سفاک بیٹے کو ان کے اس انتہائی خوفناک اور انسانیت سوز جرم پر سخت ترین سزا سنائی اور انہیں اپنی باقی ماندہ زندگی کے لیے قید خانے کی تاریک کوٹھڑیوں میں دھکیل دیا گیا۔ وہ ساری جائیداد اور دولت جس کے حصول کے لیے انہوں نے اتنے بھیانک ظلم کیے تھے، وہ قانونی طور پر اس کی اصل وارث یعنی اس مظلوم لڑکی کے نام دوبارہ منتقل کر دی گئی۔ اس بہادر عورت نے، جس نے اپنی جان پر کھیل کر یہ ساری سچائی سامنے لائی تھی، اس ظالم شوہر سے اپنے تمام رشتے اور ناطے ہمیشہ کے لیے توڑ لیے اور عزت و احترام کے ساتھ اپنے والدین کے گھر واپس چلی گئی۔ اس نے نہ صرف اپنی قیمتی جان بچائی تھی بلکہ ایک اور بے گناہ لڑکی کو بھی ایک نہ ختم ہونے والے ہولناک عذاب سے نکال لیا تھا۔